دلوں کے برتن وہ سیدھے ہوں، اگر ہمارے دلوں کے برتن الٹے ہوں، صاف نہیں ہوں، تو میرے بھائیوں اور دوستوں اس سے ہمیں فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ جس طرح موسلادھار بارش سے ہر چیز صاف ستھرا ہو جاتا ہے، ہر چیز دھل جاتی ہے، اسی طرح اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انسان صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمارے دل صاف ہو، ہمارے دلوں کے جو برتن ہیں وہ سیدھے ہوں، وہ الٹا نہ ہوں۔ اگر وہ الٹا ہوئے تو ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے، ہر نعمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد مقرر فرمائی ہے، اس کے ثواب کے لیے ایک حد مقرر فرمایا ہے کہ 10 سے لے کر 700 تک، 27 سے لے کر 700 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کی حد مقرر فرمائی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے، اکیلا نماز پڑھو گے تو ایک نماز کے ثواب، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 27 کا ثواب۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے جو روزے ہیں، اس روزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حد مقرر نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر میں خود عطا فرماؤں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے صرف اور صرف میرے لیے ہیں اور میں اللہ ہی اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، کتنی مہربانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ تھوڑی سی مشقت دنیاوی زندگی میں 24 گھنٹے کے دن رات ہوتا ہے، اور اس 24 گھنٹوں میں صرف طلوع آفتاب سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ کھانا نہیں، پینا نہیں، اور اپنے نفسانی خواہشات کو پیچھے ڈالنا، صرف طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ تھوڑی سی محنت، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود اس کا اجر عطا فرماؤں گا اس بندے کو۔ فرشتوں کی ذمہ نہیں لگائی کہ فلانے بندے کا اجر لکھ لو، اس کا کتنا اجر ہوگا، اس کا کتنا اجر ہوگا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود اس کا اجر عطا فرماؤں گا اس بندے کو۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے یہ لوٹنے کا مہینہ ہے، اس میں دن میں بھی لوٹ لیا کرو اور راتوں میں بھی لوٹ لیا کرو۔ دن میں کیسے لوٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن میں روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹا جا سکتا ہے، اور رات میں تراویح پڑھ کر قرآن مجید سنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو لوٹا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے ہمارے اوپر۔ یہ ایک مہینہ یہ لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا اور انسان کو کھلے عام اجازت دے دیا کہ کرو میری عبادت جس طرح مرضی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کا سونا یہ بھی عبادت ہے، اور روزے دار کا خاموش رہنا یہ بھی عبادت ہے۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور سو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہ سونا بھی عبادت میں لکھ لیتا ہے۔ اور ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، منہ اس کا بند ہے، لہو لعب سے انہوں نے اپنے منہ کو بند رکھا ہوا ہے، زبان غلط جگہ استعمال نہیں کر رہا، کام کر رہا ہے دنیاوی، منہ بند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا یہ منہ بند رکھنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت میں شمار کر دیتا ہے۔
تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جس طرح موسلادھار بارش کے ذریعے سے ہر چیز صاف ہو جاتی ہے، ہر چیز صاف ستھری ہو جاتی ہے، دھل جاتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دلوں کو صاف کر دیتا ہے۔ لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے جو برتن ہیں وہ سیدھے ہوں، الٹا نہ ہوں۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ تو ہوئی روزے کی بات۔ رات کی تراویح، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات جماعت کرائی، لوگوں کی جماعت کرائی، اس میں تھوڑے سے لوگ تھے۔ دوسری دن پھر جماعت کرائی، اس میں لوگ زیادہ تھے۔ پھر تیسری دن جماعت کرائی، لوگ اس سے زیادہ بڑھ گئے تھے۔ چوتھے دن لوگوں کا ہجوم ہو گیا، مسجد میں جگہ نہیں بچی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف نہیں لائے۔ جب صبح ہوئی فجر کی نماز کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تشریف لائی، اور جب نماز پڑھائی، نماز پڑھنے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ مجھ سے آپ کا یہاں جمع ہونا مخفی نہیں تھا، چھپا ہوا نہیں تھا، لیکن اس لیے میں باہر نہیں آیا کہ کہیں میں ڈر رہا تھا کہ کہیں اس جماعت کی وجہ سے یہ آپ کے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے میں نے رات گھر کے اندر گزاری، میں جماعت کے لیے تشریف نہیں لایا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تراویح کی 20 رکعت نماز، 20 رکعت تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح ظہر کے فرض نماز سے پہلے 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے، اور 4 فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، فجر کے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان المبارک کے یہ 20 رکعت تراویح بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اور جس طرح سنت مؤکدہ چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے، بالکل اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کے تراویح کو چھوڑنے والا یہ بندہ بھی گناہگار ہوگا، کیونکہ اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ اور یہ جو خطبے میں میرے آپ حضرات کے سامنے یہ حدیث جو بیان کی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ فرض علیکم صیام رمضان علیکم، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزوں کو آپ کے لیے فرض کر دیا، وسننت علیکم قیامہ، اور میں محمد نے آپ کے لیے اس کی رات کی تراویح، اس کی رات کے قیام کو سنت قرار دے دیا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم آج کل دنیا کے اندر ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں فرصت نہیں ملتی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ لوٹنے کا مہینہ ہے، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فضائل صدقات میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ لکھتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا نماز کا۔ جس کی نماز میں کمی کوتاہی رہ گئی، اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اس بندے کے پاس دیکھو نوافل کا کوئی ذخیرہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کی فرض کی کمی اللہ تبارک و تعالی نوافل کے ذریعے سے کرے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے زیادہ کام ہم نے جو کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا ذخیرہ اپنے ساتھ زیادہ رکھنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، اس کا اہتمام کرنا ہے، اور تراویح پڑھنے کی اہتمام کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی ایک فرض نماز میں کمی رہ گئی تو 70 نوافل سے اس کی ایک فریضہ پورا کر دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ کام کرنی چاہیے کہ اپنی قضا نمازوں کی قضا کرنی چاہیے،
جتنا دیر ہمارے نفلوں میں نکلتا ہے، ہمارے نوافل پہ گزرتا ہے، اتنی ہی ٹائم میں ہمارا قضا نماز بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، 70 نوافل پڑھ کے ہم ایک فرض نماز کی ادائیگی کریں گے تو یہ نقصان نہیں کہ اگر ہم ایک فرض اس کی قضا کر دیں، یہ بہتر ہے کہ 70 نوافل یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے لے لے۔ تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت دل لگا کر کرنا اور راتوں کی تراویح پڑھنا، اور یہ پڑھنا کس لیے، اس کے ثواب کا کسی کو پتہ ہے کہ کیا ثواب ہے اس کا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہ اس وقت تک کھلے رہتے ہیں جب تک رمضان المبارک کی آخری رات نہیں آتی۔ یہ دروازے بند نہیں ہوتے، یہ اسی طرح کھلے ہی کھلے رہتے ہیں۔ اور پھر جب رمضان المبارک کے پہلے دن کے روزہ رکھتا ہے آدمی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیتا ہے، اور اس محل کے 60 دروازے ہوں گے۔ ان 60 دروازوں میں سے ہر دروازے کے لیے ایک سونے کا محل ہوگا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس راتوں میں سے کسی رات بھی آدمی قیام کرے تو ایک رکعت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی 2500 نیکیاں اس بندے کے اعمال نامے میں لکھ لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ان چیزوں کو تو ہم فضول سمجھتے ہیں کہ یہ رات ہماری نیند خراب ہو جائے گی، گپ شپ ہماری خراب ہو جائے گی، اسی لیے ہم یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں یا 8 رکعت نماز تراویح پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، جتنا ہمارا اعمال ہمارے زیادہ ہوں گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر و ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ ایک رکعت کے بدلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 2500 نیکیاں۔ اور رمضان المبارک کے پورے مہینے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے 70,000 فرشتے صبح سے لے کر غروب آفتاب تک دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ روزے دار بندے کے لیے اور رات کو قیام کرنے والے کے لیے، نماز تراویح پڑھنے والے کے لیے صبح سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک ایسا سایہ عطا فرمائے گا کہ اس سائے کے نیچے ایک سوار 500 سال تک سفر کر سکتا ہے، لیکن وہ سایہ ختم نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اس روزے کی برکت کی وجہ سے ہے، یہ اس روزے کی برکت کی وجہ سے اور رات کی تراویح، نماز تراویح پڑھنے کی برکت کی وجہ سے ہے۔ آج ہم اس قدردانی سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں، بالکل پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں کہ روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا عطا فرمائے گا۔ اور رات کو نماز تراویح، ایک تو ہم نے تراویح بھی چھوڑ لی، 20 رکعت نماز تراویح یہ ایک علیحدہ سنت ہے، مکمل سنت ہے، اور ان 20 رکعت نماز تراویح میں مکمل قرآن